بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم۔ ہم آپ کو قلم کلام چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے قیامت میں شفاعت اور پل صراط کا مختصر بیان۔ اپنے موضوع کی طرف آنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے، اگر ابھی تک آپ نے قلم کلام چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ ویڈیوز کو نوجوانوں اور طالب علموں کو شیئر کر دیا کریں، ممکن ہے کسی کے لیے مفید ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اسلامی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پہلی 5 نشستوں میں قیامت یا آخرت پر ایمان کے سلسلہ میں، قیامت کے وقوع پذیر ہونے، قیامت کب اور کیسے آئے گی، قیامت کی علامات و نشانیاں اور میدان محشر اور میزان کو بیان کیا تھا۔ آج انشاءاللہ قیامت میں شفاعت اور پل صراط کا مختصر بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو رہا ہے اسے سب معلوم ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اس دن کسی کی سفارش کچھ فائدہ نہ دے سکے گی مگر جسے رحمان یعنی اللہ اجازت دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 109۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ آمد و رفت کریں گے۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اپنے رب کے ہاں اور کہیں گے، اپنے رب کے ہاں ہماری سفارش کریں۔ وہ کہیں گے، میں اس کا حق نہیں رکھتا، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ رحمان کے خلیل ہیں۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے، میں اس کا اہل نہیں، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے، میں اس کا اہل نہیں، وہ کہیں گے، میں اس کا اہل نہیں، تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے، میں اس کا اہل نہیں، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ وہ میرے پاس آئیں گے، میں کہوں گا، میں ہی اس کا اہل ہوں۔ پھر میں اپنے رب کے پاس جانے کی اجازت طلب کروں گا، مجھے اجازت دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ میرے دل میں ایسے ایسے کلمات حمد ڈالے گا، میں اللہ کی ان کلمات کے ساتھ حمد و ثنا اور تعریف کروں گا اور سجدہ میں گر جاؤں گا۔ کہا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے۔ جو کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی جائے گی، اور مانگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا۔
اور سفارش کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا اے میرے رب میری امت کو بخش دے اور میری امت کو معاف کر دے۔ مجھے کہا جائے گا جس کے دل میں جو کے برابر ایمان ہے اس کو نکال لاؤ، میں جاؤں گا۔ ایسا کرنے کے بعد میں پھر واپس آؤں گا اور انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کروں گا اور سجدہ میں گر جاؤں گا۔ کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھا لو۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی جائے گی۔ مانگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا۔ سفارش کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا اے میرے رب میری امت کو بخش دے، اے میرے رب میری امت کو معاف کر دے۔ کہا جائے گا جاؤ جس کے دل میں ذرہ یا رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو نکال لاؤ۔ میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا، پھر واپس آؤں گا۔ میں اس کے انہی کلمات کے ساتھ تعریف اور حمد و ثنا کروں گا اور پھر اللہ کے حضور سجدہ میں گر جاؤں گا۔ کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے اور کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا جائے گا۔ مانگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا۔ سفارش کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا اے میرے رب میری امت کو معاف کر دیجئے، اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ کہا جائے گا جاؤ جس کے دل میں ادنا 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 دانہ رائی کی مقدار برابر ایمان ہے اس کو نکال لاؤ۔ میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا۔ پھر چوتھی بار ان کلمات کے ساتھ اللہ کی تعریف کروں گا اور حمد و ثنا پیش کروں گا اور اللہ کے سر کے لیے سجدہ میں گر جاؤں گا۔ کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھا لے۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی جائے گی۔ مانگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا۔ سفارش کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا اے میرے رب مجھ کو اجازت دے کہ جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے ان کو آگ سے نکال لاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں، لیکن مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھ کو اپنی عزت اور کبریائی کی قسم، میں ان لوگوں کو ضرور نکالوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ متفق علیہ، مشکوٰۃ مترجم، جلد صہیب، شفاعت کا بیان۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا ایک پکارنے والا پکارے گا، ہر گروہ جس کی عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے چلا جائے۔ اللہ کے سوا جو بھی بتوں اور تھانوں کی عبادت کرتے تھے آگ میں گر جائیں گے، یہاں تک کہ باقی وہ لوگ رہ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، نیک بھی اور بد بھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے گا اور فرمائے گا تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ اور ہر امت جس کی عبادت کرتی تھی اس کے پیچھے چلی گئی ہے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، دنیا میں جب ہم ان کی طرف بہت محتاج تھے ان سے جدا رہے، ان کی مصاحبت اختیار نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا
کیا تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی نشانی ہے؟ وہ عرض کریں گے ہاں، پس پنڈلی کو کھولا جائے گا۔ اپنے نفس کی جانب سے جو بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا تھا اس کو سجدہ کی اجازت مل جائے گی، اور جو شخص ریا اور دکھلاوے کے طور پر سجدہ کرتا تھا اس کی کمر تختہ بن جائے گی۔ جس وقت سجدہ کرنا چاہے گا گدی کے بل گر پڑے گا۔ پھر جہنم پر پل یعنی پل صراط رکھ دیا جائے گا اور شفاعت واقعہ ہوگی۔ لوگ کہیں گے اے اللہ سلامتی کے ساتھ گزار۔ بعض ایماندار آنکھ جھپکنے کی مانند گزر جائیں گے، بعض بجلی کی مانند، بعض ہوا کی طرح، بعض پرندے کی طرح، اور بعض عمدہ تیز رو گھوڑوں کی طرح، بعض اونٹوں کی مانند۔ بعض مومن نجات پانے والے ہوں گے اور بعض زخمی ہو جائیں گے لیکن خلاصی پا لیں گے۔ بعض صدمہ کھا کر آگ میں گر جائیں گے۔ جب ایماندار آگ سے خلاصی پا لیں گے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی اس قدر جھگڑنے والا نہیں ہے جس قدر ایماندار اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اپنے بھائیوں کے متعلق جھگڑا کریں گے جو آگ میں چلے جائیں گے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، وہ ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ہمارے ساتھ وہ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ وہ حج کرتے تھے۔ ان کو کہا جائے گا جن کو تم پہچانتے ہو ان کو نکال لاؤ۔ ان کی صورتیں آگ پر حرام کر دی جائیں گی۔ وہ بہت سی خلق کو نکال لائیں گے، پھر کہیں گے اے ہمارے رب، جن کو نکالنے کا تو نے ہمیں حکم دیا تھا ان میں سے کوئی باقی نہیں رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے دل میں دینار کے برابر ایمان ہو اس کو نکال لو۔ وہ بہت سی خلق کو نکال لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ، جس کے دل میں نصف دینار کی مقدار ایمان ہے اس کو نکال لو۔ وہ مخلوق کثیر کو نکال لیں گے۔ پھر فرمائے گا جس کے دل میں ذرہ کی مقدار کے برابر ایمان ہے اس کو نکال لو۔ وہ خلق کثیر کو نکال لیں گے۔ پھر کہیں گے ہم نے آگ میں نیکی کو نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں، نبیوں اور ایمانداروں نے شفاعت کر لی، اب ارحم الراحمین ہی باقی رہ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگ سے ایک مٹھی بھرے گا اور ایسی جماعت کو نکالے گا جنہوں نے کبھی نیکی نہیں کی ہوگی، وہ کوئلہ بن چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں نہر میں ڈالے گا جو جنت کے دروازوں کے پاس ہوگی۔ اس نہر کا نام نہر حیات ہے۔ وہ اس سے اس طرح تر و تازہ نکلیں گے جس طرح کوڑے کرکٹ سے گھاس کا دانہ نکلتا ہے۔ وہ موتیوں کی طرح نکلیں گے۔ ان کی گردنوں پر مہر لگی ہوگی۔ اہل جنت کہیں گے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بغیر کسی عمل کرنے کے اور بغیر کسی نیکی کے آگے بھیجنے کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ان کے لیے کہا جائے گا تمہارے لیے وہ چیز ہے جو تم نے دیکھی اور اس کی مانند اس کے ساتھ۔ متفق علیہ، مشکوات مترجم، جلد سوئم، شفاعت کا بیان۔ بے شک قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والے اللہ کے محبوب و حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روز مقام محمود کے منصب پر فائز ہوں گے۔
اے اللہ کریم، قیامت کے دن ہم گناہ گاروں کو اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاحب مقام محمود کی شفاعت نصیب فرما، اور اس رحمت للعالمین کی برکات و توجیحات سے ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ، ہمارا آج کا موضوع ختم ہوا۔ اگر ابھی تک آپ نے قلم کلام چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک بھی کر دیں، اور اپنی قیمتی آراء سے مستفید بھی فرما دیں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔